الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے خالق اور مخلوق کے اعتبار سے دنیا میں دو رشتے نازل کر رکھے ہیں. ایک مخلوق کا اپنے خالق سے رشتہ اور ایک مخلوق کا اپنے جیسی مخلوق سے رشتہ. گویا کہ بنیادی طور پر یہ دو ہی رشتے دنیا کے اندر کار فرما نظر آتے ہیں کہ یا تو مخلوق کا اپنے خالق کے ساتھ ایک رابطہ اور رشتہ ہوتا ہے، یا مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق کے ساتھ ایک رابطہ اور رشتہ ہوتا ہے. مخلوق کا خالق کے ساتھ جو رشتہ ہے اس کو عبادت کہتے ہیں، اور مخلوق کا اپنی جیسی مخلوق کے ساتھ جو رشتہ اس کو خدمت کہتے ہیں. گویا کہ انسان کی پوری زندگی دو عنوانوں کے اندر دائر ہے، ایک عبادت ہے اور دوسری خدمت ہے. عبادت اپنے خالق کی کرتا ہے اور خدمت اپنی جیسی مخلوق کی کرتا ہے. بس یہ دو ہی عنوان ہیں عبادت اور خدمت کے جن کو لے کر انسان چلتا ہے، اور یہ دونوں عنوان انسان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضامن ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے دنیا کے اندر انسان کسی منزل پہ پہنچنے کی جب کوشش کرتا ہے تو اس منزل کو کھوٹا کرنے والے کچھ ایسے جو راہزن بھی آتے ہیں جو اس کو اس منزل تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں، جو اس پر حملہ آور ہوتے ہیں، جو اس کے جان مال کے دشمن ہوتے ہیں، تاکہ وہ دنیا کی اپنی مادی منزل کو نہ پا سکے، اپنے مقصود کو حاصل نہ کر سکے. بالکل اسی طریقے سے عبادت اور خدمت کی اس منزل پر چلنے کے وقت بھی کچھ راہزن ہوتے ہیں جو اس انسان کو عبادت خالص طریقے سے کرنے نہیں دیتے اور عبادت کے اندر ریا کو پیدا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ جس طریقے سے دنیا کے اندر کسی منزل پر پہنچنے کے لیے انسان اپنے تحفظات کا انتظام کر کے پہنچتا ہے تاکہ راستے کے اندر کسی قسم کے دشمن اس پر حملہ آور نہ ہو، یا اس کے مفادات کو توڑے نہیں، یا اس کے مقصد کو جو فاسد نہ کریں. بالکل اسی طریقے سے جب عبادت اور خدمت کے اس مقصد کو انسان لے کے چلتا ہے تو نفس و شیطان یہ سب سے بڑا دشمن ہے کہ جو عبادت کو کھوٹی کرتا ہے اور خدمت کو بھی ناخالص کرتا ہے،
لہٰذا وہ شیطان اس انسان کے نفس کے ساتھ مل کر کچھ ایسے ہتھ کنڈے جو ہے کرنے لگتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان نہ تو عبادت خالص کر پاتا ہے اور نہ خدمت ہی کا حق ادا کرتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ حق ادا نہیں کرتا بلکہ اپنی خالق کے مقابلے میں سرکشی کرنے لگتا ہے اور اپنے جیسی مخلوق کے حق کو تلف کرنے لگتا ہے۔ ایک تو یہ کہ کسی کا حق ادا نہیں کرتا، اپنے کونے میں لگا ہوا ہے، ایک یہ نہ صرف حق ادا نہیں کرتا بلکہ الٹا ان پر ظلم ڈھاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ظلم یہ ہے کہ انسان شرک کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں معبود باطل کو کھڑا کر کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے میں کسی دوسری چیز کو معبود مان لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ شرک یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم اگر ہے تو وہ شرک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں ایک معبود بنا لیا، جو کبھی اپنے ہاتھوں سے بناتا ہے، خود اپنے خیالات و تخیلات سے اس کو گھڑتا ہے اور اس کو اپنا معبود بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے مقابلے میں بہت بڑا ظلم ہے۔ اور یا یہ کہ اپنی جیسی مخلوق کے مفادات کو تلف کرتا ہے، اس کے حق کو نہ صرف ادا نہیں کرتا بلکہ اس پہ ظلم ڈھا کے اس کے بال کو چینتا ہے، اس کے جان کے درپے ہوتا ہے، اس کی عزت اور عافیت کے درپے ہوتا ہے، اس چاہتا یہ کہ میری سوا سب کا قلم کما کر دوں، تو ظلم و ستم سے جو ہے وہ گویا کہ دنیا کو بربریت کے ساتھ بھرتا ہے۔ تو یہ جب کیفیت ہوتی ہے تو جیسے دنیا کے مادی سامانوں کے وقت میں انسان تحفظ کا سامان کرتا ہے، تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان تمام چیزوں کے تحفظ کے سامان نازل کیے ہیں کہ اگر تمہارے ایمانوں اور تمہارے اخلاص کے دشمن پیدا ہوں تو اس کی سزا کیا ہے، تمہاری جانوں کو دشمن ہو تو اس کی سزا کیا ہے، تمہارے مالوں کا دشمن ہو تو اس کی سزا کیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ انسان کی نیچر یہ ہے کہ وہ سزا سے خوف زدہ ہوتا ہے، ڈرتا ہے، بس اوقات ترغیب اس کو فائدہ نہیں دیتی، اس کو فضائل فائدہ نہیں دیتے کہ یار یہ ترغیب اور فضیلت ہے، اگر تم یہ کام کر لو، وہ سوچتے چلو یار یار دیکھیں گے، لیکن ترغیب اس کو فائدہ دیتی ہے، اس کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر تم نے نہ کیا تو تمہارے ساتھ یہ ہوگا، اگر یہ تم نے کر لیا تو یہ سزا ملے گی۔ تو ترغیب اور ڈراوا اور سزا کا تصور اس کو گویا کہ اس گناہ، اس ظلم، اس معصیت سے روک لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ایسے امور جو انسان کی حقیقی منزل کو کھوٹا کرتے ہیں، اس کو عبادت کی منزل تک پہنچنے نہیں دیتے، یا خدمت کی حقیقت حاصل نہیں کرنے دیتے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق پورا ادا کرنے نہیں دیتے، یا مخلوق کے حق کے اندر حق تلفی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی سزائیں مقرر کر دی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے گویا کہ وعیدیں نازل کر دی ہیں تاکہ انسان ان کو سن کے ڈر جائے کہ اگر میں نے یہ حق تلف کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ سزا ملے گی۔ اللہ کے حق کو اگر توڑا میں نے اور ایمان کے اندر رکھنا ڈار کے شرک کا راستہ اور کفر کے راستے کو اختیار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملے گی، اور مخلوق کے فلاں حق کو اگر میں نے توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا ملے گی۔ دنیا میں یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے یا آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سزا دیں گے، تو سزا کا تصور اس بندے کو روک لیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس سزاؤں کی بھی حقیقت بیان کر دی اور ان جزیات کو بھی ذکر کر دیا، اس لیے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کی حقیقت بتائی تھی کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، بر کی حقیقت کیا ہے، اور یہ وہ نیکیاں ہیں۔ تو اجمالی طور پر نیکیوں کی ایک تفصیل بیان کر دی تھی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ برائیاں کہ جن برائیوں کی وجہ سے انسان انہیں نیکیوں تک پہنچ نہیں سکتا، ان برائیوں کا ذکر کر کے ان برائیوں کی سزائیں ذکر کر دیں کہ اگر تم اس معصیت اور بغاوت کے اندر پڑے تو تم پر یہ سزا وارد کی جائے گی۔ اس سزا کے خوف سے جب بندہ رکے گا تو اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا۔ اس لیے آیت نمبر 178 جو ابھی میں نے تلاوت کی ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالی نے وہ جزیات ذکر کر دیے ہیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہ کس بات کی کیا سزا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، لہذا ایمان کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حد ارتداد نازل کر دی کہ اگر انسان ایمان کا تحفظ کرنا چاہتا ہے اور ایمان کو بچانا چاہتا ہے تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مخلص بندہ بن کے رہتا ہے تو ٹھیک،
لیکن اگر نہیں اور وہ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے راستے پہ کوئی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے حد ارتداد کے ذریعے سے اس کو روکا ہے کہ مرتد کی سزا یہ ہے کہ 3 دن اس کو قاضی اسلام جیل میں رکھ کے اس کو توبہ طائب ہونے کا موقع دے اور محقق اسلام اس کے شبہات کو دور کرے۔ اگر 3 دن کے اندر اس نے اس بات کو مان لیا اور دوبارہ ایمان و اسلام کے اندر آ گیا تو فبیہا، ورنہ قاضی اسلام حکم دے کر اس کو قتل کروا دے گا۔ گویا کہ یہ حد ارتداد اس کو کہتے ہیں، مرتد ہونے کی سزا۔ تو یہ حد ارتداد گویا کہ یہ ایمانوں کا تحفظ ہے کہ کوئی بھی مومن مسلمان کفر کو اختیار کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ اگر میں نے کفر کو اختیار کیا تو حد ارتداد وارد ہوگی اور اس ارتداد کے نتیجے میں میری جان بھی جائے گی۔ نتیجہ یہ کہ وہ شیطان و نفس جو اس کو کفر اور شرک کی طرف لگا رہا تھا وہ اس سے وہ باز آئے گا اور شیطان کی پیروی کرنے کے بجائے رحمان کے راستے پر قائم رہے گا۔ تو گویا کہ ایمانوں کے تحفظ کے لیے حد ارتداد نازل کر دی، اور ایمان کے بعد درجہ جان کا ہے تو جان کے تحفظ کے لیے حد قصاص نازل کر دی کہ جانوں کا تحفظ اس طرح کہ اگر تم نے کسی کی جان لی اور بے گناہ کسی کو قتل کیا تو اس کے قتل میں قصاصاً تمہیں قتل کیا جائے گا۔ تو گویا کہ جان کے تحفظ کے لیے حد جو قصاص نازل کر دی، تو حد قصاص کا تصور اس قاتل کو قتل کرنے سے روکے گا، اور وہ سوچے گا اگر میں نے قتل کیا تو میں خود بھی قتل ہو جاؤں گا، تو میں اگر اس کی زندگی چھین کر اس کو دنیا سے جو ہے گویا کہ ملیا میٹ کر رہا ہوں تو میں خود کہاں بچ پاؤں گا، تو میں بھی دنیا سے ملیا میٹ ہو جاؤں گا۔ بہتر یہ کہ جیسی وہ گزارتا گزارے، میں اپنی تو نبھاتا رہوں۔ تو اپنی زندگی سے پیار اور اپنی زندگی کو مرغوب سمجھ کے ہی وہ کسی دوسرے کو قتل کرنے سے باز آئے گا۔ تو حد قصاص اس قاتل کو قتل کرنے سے روکے گا، اس لیے حد قصاص جانوں کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر دی۔ اور جان کے بعد ظاہر ہے کہ جان کے بعد جو وہ عقل کا تعلق ہے، عقل، اس لیے کہ جس ایمان بھی ہو اور جان بھی ہو لیکن عقل نہ ہو تو پاگل اور دیوانہ ہے، نہ تو اللہ کے منشا کے مطابق عبادت کر سکتا ہے، نہ لوگوں کے منشا کے مطابق اپنی جسم و جان کی طاقت سے خدمت کر سکتا ہے، تو نہ عبادت کے قابل رہا نہ خدمت کے قابل رہا، کیونکہ عقل ہی اپنے ٹھکانے پر نہیں ہے۔ لہذا عقل کا تحفظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ لہذا عقل کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد خمر نازل کر دی کہ شراب کے ساتھ خمر، شراب پینے والا، کیونکہ خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمر کا معنی ما یخامر العقل، خمر شراب اس کو کہتے ہیں کہ جو انسان کی عقل کو خراب کر دے۔ انسان جب اپنی عقل میں نہیں رہتا تو وہ شرک بھی کرتا ہے، کفر بھی کرتا ہے، قتل بھی کرتا ہے، زنا بھی کرتا ہے، سارے گناہ کر ڈالتا ہے اس بے ہوشی کی حالت میں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شراب نوشی کے نتیجے میں جو اس کی عقل خراب ہوتی ہے اللہ کو گوارا نہیں کہ اس بے عقلی کے اندر وہ بہت سی معصیت و گناہ کر ڈالے گا۔ اس لیے عقل کے تحفظ کے لیے حد خمر نازل کر دی کہ اگر کوئی جو ہے شراب پی کر عقل کو خراب کرتا ہے تو اس پر جو ہے وہ حد خمر نازل ہوگی، اور حد خمر کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ وہ شراب پینے والا سوچے گا اگر میں نے پیا تو نتیجہ یہ کہ مجھ پر جو وہ درے لگیں گے، 100 کوڑے لگیں گے، 100 درے لگیں گے، چند منٹ کے نشے اور نفع کی خاطر، تھوڑے سے لطف اور لذت کی خاطر میں 100 کوڑے کھاؤں گا، نہ صرف بند کمرے میں بلکہ کھلے میدان میں اہل اسلام اور اہل بلد سارے کے سارے دیکھیں گے تو میری ذلت اور رسوائی کا کیا عالم ہوگا۔ اس سے بہتری کی یاری شراب کو ہاتھ ہی نہ لگاؤ۔ تو عقل کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حد خمر نازل کر دی۔ اور ظاہر عقل کے بعد انسان کی عصمت ہے۔ عصمت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ ایک عورت کے لیے اس کی عصمت بہت بڑی چیز ہے، مرد کے لیے اس کی عصمت بہت بڑی چیز ہے۔ اب عصمت کے تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حد زنا نازل کر دی۔ اگر جو کسی عصمت دری کرتا ہے یا عورت عصمت دری کرتی ہے، الزانی والزانیۃ، مرد زنا کرتا ہے یا عورت زنا کرتی ہے، تو فرمایا کہ اس حد زنا نازل کر دو۔ نتیجہ یہ کہ اس کی تفصیلات یہ بیان کر دیں کہ اگر جو شادی شدہ ہیں تو ان کو سنسار کر دو، ان کو سنسار کر دو، پتھر مار مار کے ان کو ہلاک کر دو، اور اگر غیر شادی شدہ ہیں تو دونوں کو جو 100 کوڑے لگائے جائیں، 100 درے لگائے جائیں، اور سب اہل ایمان کے سامنے گویا کہ عبرت کا نشان بن جائے۔ تو دیکھو عصمت کے تحفظ کے لیے وہ حد زنا نازل کر دی۔ اب ایک زانی یا زانیہ زنا کرنے کے لیے اگر اس کا نفس و شیطان اس کے متوجہ ہوگا تو وہ سوچے گی اگر میں پکڑی گئی تو نتیجہ یہ کہ سنسار کر دی جاؤں گی، ساری دنیا کے سامنے ذلت الگ ہے، اور اگر غیر شادی شدہ ہے تو 100 درے مارے جائیں گے، کوڑے لگائے جائیں گے۔
اسی طریقے سے مرد، تو دیکھو یہ سزا کا تصور اس کو اس گناہ سے روکے گا، لہذا نتیجہ ہے کہ وہ اس گناہ سے بچے گا۔ اس لیے فرمایا کہ عصمت کے تحفظ کے لیے وہ حد زنا کو نازل کر دیا، لہذا حد زنا کے ذریعے سے انسان اپنی عصمت کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور پھر اسی طریقے سے عزت ہے، عصمت کے بعد عفت ہے، عفت اور پاک دامنی کے تحفظ کے لیے حد قذف نازل کر دی۔ حد قذف کا مطلب کسی کی پاک دامنی پر تہمت لگا دی، کسی نے کسی کی پاک دامنی پر تہمت لگا دی، کسی شریف زادی پر تہمت لگا دی، کسی شریف زادے پر تہمت لگا دی، اور وہ تہمت ثابت نہ ہو سکی تو نتیجہ یہ ہے کہ اس تہمت لگانے پر حد قذف جو وارد کی جائے گی، لہذا اس کو کوڑے مارے 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ تو دیکھیے اب وہ کسی کی عفت اور پاک دامنی کو داغدار کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا کہ یار اگر میں ثابت نہ کر سکوں تو میرے ساتھ ہوگا کیا، مجھے یہ سزا ملے گی، مجھے 80 درے پڑیں گے اور کھلے عام مجھے درے پڑیں گے، تو وہ مرد ہے یا عورت ہے وہ اس تہمت درازی سے باز آئے گی۔ تو دیکھو انسانوں کی جو عفت تھی، عفت اور پاک دامنی کے کوئی تحفظ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حد قذف نازل کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور رافت ہے کہ بندوں کے اندر نفس و شیطان کسی بھی طریقے سے، بھلے وہ انسانوں میں سے شیاطین ہوں یا جنات میں سے شیاطین ہوں، وہ جس بھی طریقے سے انسانوں کی زندگی کو تتر بتر کرنے کی کوشش کریں یا ایمانوں کو لوٹنے کی کوشش کریں، تو اللہ تبارک و تعالی نے حدود و قصاص اور پھر تعزیرات کا ایک قاعدہ ایسا مقرر کر دیا کہ وہ حدود جو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے واضح بیان کر دی، اس کے علاوہ اگر کچھ زندگی کے اندر جرائم ہیں، ان کے لیے قاضی اسلام کو تعزیرات کی اجازت دے دی۔ عبرت دلانے کے لیے قاضی وقت کچھ بھی سزا دے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو گالی دے دی، اب ظاہر کہ گالی دینے کی سزا قرآن میں تو نہیں ہے کہ گالی دینے والے کو کیا سزا دی جائے۔ اب قاضی اسلام کو جب اس مبتلا بھی نے شکایت کی کہ اس نے مجھے فلاں گالی دی، تو وہ اس کو بلائے گا، وجہ پوچھے گا، وہ وجہ ثابت نہیں کر سکے گا، اور جب جو گلٹی ثابت ہوگا اب وہ حکم دے گا۔ اب وہ چاہے تو 10 درے لگائے، چاہے 20 کوڑے لگائے، چاہے اس کے کان پکڑوائے، چاہے 2-4 تھپڑ لگائے، 10 بندوں میں اس کو زیر رسوا کرے۔ اب قاضی، کیونکہ تعزیرات کا کوئی معین قاعدہ نہیں ہے، تعزیرات میں قاضی اپنی ثوابدید اور ماحول کے مطابق کچھ بھی فیصلہ کر سکتا ہے۔ کھلے عام اس کو جو ہے وہ درے سے بھی پٹائی کر سکتا ہے، جوتوں سے بھی پٹائی کر سکتا ہے، ڈنڈے سے بھی پٹائی کر سکتا ہے۔ تو اور تعزیر کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ قتل کا حکم دینا چاہے تو اس شخص کو قتل کا بھی حکم دے سکتا ہے کہ یار یہ ایسا کمینہ شخص ہے کہ یہ بار بار اسی طریقے سے شرارتیں کرتا ہے، تمام اہل شہر کے لیے ایک ناسور بنا ہوا ہے، لہٰذا قاضی اگر اس نتیجے پہنچے کہ اس کو قتل کر دینا بہتر ہے، اس کو صف ہستی سے مٹا دو، تو تعزیر کے نتیجے میں قتل بھی کر سکتا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم میں تو موٹی موٹی 4-5 جو حدود کو بیان کر دیا ہے، لیکن تعزیرات کا جو ہے وہ دائرہ وسیع کر دیا کہ تاکہ قاضی اسلام اس خطے کے ماحول کے اعتبار سے فیصلہ کر لے۔ اب دیکھیں یہ حدود و قصاص اور تعزیرات کی تفصیلات اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیے ہیں تاکہ انسانوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں، ان کے ایمان محفوظ ہو جائیں، ان کی عقلیں محفوظ ہو جائیں، ان کی عزتیں محفوظ ہو جائیں، ان کی عصمتیں اور عفتیں محفوظ ہو جائیں، گویا کہ ہر انسان جو ہے پورے تحفظ کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، وقار و اعتماد کے ساتھ زندگی گزارے، کوئی کسی کی دوسرے کی زندگی کے اندر کوئی انٹرفیرنس نہ کرے، بلکہ سب کے سب مسافر بن کے ایک منزل کی طرف چلتے رہیں، اور منزل کیا ہے؟ اس معبود برحق کی سچی عبادت کرے اور اپنے جیسے انسانوں کی خدمت کرتا رہے۔ یہ ایمان کی حقیقت تھی اور یہی حقیقی انسانیت تھی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں حدود و قصاص کی تفصیلات بیان کی، اور آج جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں گویا کہ جانوں کے تحفظ کی جو حد تھی، یعنی حد قصاص، اس کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، گویا کہ اس میں خطاب ایمان والوں کو ہے۔ کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا تم پر قصاص۔ قصاص کا معنی ہوتا ہے مماثلت۔ مماثلت کا مطلب یہ ہے کہ جیسا ظلم سامنے والے نے تم پہ کیا ہے ویسا ہی ظلم تم ان کے اوپر کر سکتے ہو، جیسی تکلیف اس نے تمہیں پہنچائی ہے ویسی تکلیف تم پہنچا سکتے ہو۔ اس نے تمہیں قتل کیا ہے تو اس کے مقابلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا،
اسے ایک زخم لگایا ہے تم اس کے مقابلے ایک زخم لگا دو، اسے تمہارا دان توڑ دیا ہے تم اس کے مقابلے اس کا دان توڑ دو، اسے تمہاری انگلی کاٹ دی ہے تم اس کے مقابلے اس کی انگلی کاٹ دو، اسے تمہاری ایک آنکھ پھوڑ دی ہے اس کے مقابلے تم اس کی ایک آنکھ پھوڑو۔ لیکن یہ سارے جو اس کا مقابلے میں جو سزا وارد ہوگی قصاص کی، یہ قاضی اسلام اور حکومت وقت کی اجازت کے ساتھ ہوگی، براہ راست کسی کو کسی سے بدلہ لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بھی اسلام کا انتظام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص نے ایک کی آنکھ پھوڑ دی اور اگر اسلام ان کو انڈیویجلی انفرادی اجازت دے دے کہ بھئی ایسے اگر کسی نے آپ کی آنکھ پھوڑی آپ بھی اس کی آنکھ پھوڑ دیں، آپ بھی آپ اس کی آنکھ پھوڑ دیں، تو اب دیکھو یہ فرط جذبات اور غصے کے اندر، غضب کے اندر انسان آپ پہ بھی نہیں رہتا۔ ہو سکتا آنکھ پھوڑنے کے ساتھ کچھ اور بھی پھوڑ دے، اس کا سر بھی پھوڑ دے، اس کو اور غصے میں جذبات میں اور زیادہ مارے یہاں تک اس کے دونوں آنکھیں پھوٹ جائیں۔ اس نے اس کی سیدھی آنکھ پھوڑی تھی اس کی الٹی آنکھ پھوڑ دے، حالانکہ اس کی سیدھی پھوڑی تو اس کی بھی سیدھی پھوڑی جائے گی، اس کی الٹی آنکھ پھوڑی تو اس کی بھی الٹی آنکھ پھوڑی جائے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آنکھوں کی سیدھی اور الٹی آنکھوں کی روشنی کے اعتبار سے فرق ہو، تو لہذا بالکل شریعتیں برابر کہ اس کی سیدھی، اب یہ فرط غصے میں آ کے اس کی سیدھی کی بھی الٹی آنکھ پھوڑ دی، حالانکہ اس نے اس کی سیدھی پھوڑی تھی، نتیجہ کیا ہوگا؟ یہ فساد پیدا ہو جائے گا، یہ انارکی پیدا ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماحول میں یہ انارکی گوارا نہیں ہے۔ ہاں قاضی اسلام اب جب دیکھے گا کہ اس کی آنکھ پھوڑی، اب اس کی پورے مقدمے کی تفصیلات سامنے آئیں گی، آنکھ کیوں پھوڑی، کیا وجوہات ہوئی، کیا یہ اس کا آنکھ پھوڑنا ایکشن تھا یا ری ایکشن تھا؟ ہو سکتا ہے یہ ری ایکشن ہو، وہ اس سے پہلے کوئی اور آنکھ جس کی پھوٹی ہو اس سے پہلے کوئی اور ظلم کر چکا ہو، کیا خبر؟ کیونکہ ہمیں تو ابھی اس کی آنکھ پھوٹی نظر آ رہی ہے اور یہ مظلوم نظر آ رہا ہے، لیکن جب مقدمہ چلے گا تفصیلات سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا نہیں جی نہیں، یہ اس نے تو فلاں وقت میں یہ کیا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ قاضی اسلام پورے مقدمات کے گواہ اور تزکیہ گواہوں کو کرنے کے بعد نتیجے پہ پہنچے گا، ہاں بھائی اس کی یہ آنکھ پھوڑی گئی ہے لہذا اس کے مقابلے اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی۔ اب قاضی اسلام جو ہے وہ جلاد کے ذریعے سے پوری احتیاط کے ساتھ آنکھ کے مقابلے میں آنکھ، اسی تفسیر کو قرآن نے بیان کیا، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، ناک کے بدلے، اگر ناک کاٹی ہے تو ناک کے بدلے اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی۔ اب اگر انڈیویجلی اجازت دے دی جائے، اب پتہ نہیں اس نے اس کی کتنی ناک کاٹی اور پتہ نہیں کتنی کاٹ دے، یہ ہڈی سمیت ہی اس کی جڑ سے ناک توڑ دے، تو ظلم ہو جائے گا، اور یہ تعدی اور ظلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گوارا نہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ علی صحابیت تسلیم و صلات پر یہ رحم کیا ہے کہ ان کو بدلے کی اجازت دے دی ہے، یہ بدلہ لے سکتے ہیں، لہذا بدلہ بھی لے سکتے ہیں، قصاصاً اس کی جان دوسرے قاتل کی لے سکتے ہیں، اور وہ معاف بھی کر سکتے ہیں، دیت بھی لے سکتے ہیں۔ جبکہ پہلی امتوں کے اندر کیا تھا؟ پہلی امتوں میں یعنی یہود کے اندر قصاص کا حکم تھا کہ آپ جو اس کے بدلے میں قصاص ہی لے سکتے ہیں، تو لہذا قصاص لے لیں اور یا معاف کر دیں، قصاص لیں یا معاف کر دیں، ان دو آپشنوں میں سے ایک آپشن آپ کو اختیار کرنا ہوگا۔ دیت کا کوئی تصور نہیں تھا کہ آپ پیسے لے کے معاف کر دیں، یا تو بالکل نرا معاف کر دیں اور یا پھر جان کے بدلے میں جان لے لیں۔ اور نصارہ کے اندر، عیسائیوں میں انجیل کے اندر یہ حکم تھا کہ معاف کر دیں، وہاں نہ تو قصاص کی اجازت ہے نہ دیت کی اجازت، بلکہ معاف کرنے کی اجازت۔ تبھی دین عیسوی کے اندر یہ تھا کہ اگر آپ کے منہ پہ ایک شخص ایک تھپڑ مار دے تو آپ اس کو دوسرا گال پیش کر دیں کہ یار ادھر بھی مار دو، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ایک تھپڑ مار کے بدلہ لیں، بلکہ آپ دوسرا گال پیش کر کے دوسرا تھپڑ کھانے کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ اب دیکھو یہ البیلنس معاملہ، تو وہاں یہود میں کہہ دیا تھا یا تو قصاص لو یا پورا ہی معاف کر دو، کوئی بیلنس بات بظاہر لگ نہیں رہی تھی۔ اور عیسائیوں کے اندر کہا کہ معاف ہی کر دو، اگر قتل کسی نے کر دیا چلو معاف ہی کر دو۔ لیکن اسلام یہ ایک رحمت بن کے آیا، تبھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اس انعام اور رحمت کو ذکر کر رہے ہیں۔ دیکھو تمہارے رب کی طرف کتنی بڑی رحمت ہے، تمہیں 3 آپشن دیے ہیں۔ ایک تو قصاص کا آپشن دیا ہے کہ تم اپنے مقتول کے بدلے میں قاتل کو قتل کر کے اپنی تسکین قلب کر لو، ٹھیک۔ اگر یہ نہیں کرنا چاہتے تو پھر تم اس کے مقابلے میں دیت لے لو، جان کے بدلے میں پیسہ لے لو۔ ظاہر مرنے والا جب مر گیا ہے تو گویا کہ ایک مال کمانے کا سورس ختم ہو گیا، اب اس کے جو ورثہ ہیں، اس کے جو یتیم پریشان ہوں گے، لہذا تم اس کے بدلے میں دیت لے کے اس سے اپنے اس کے بچوں کی، مقتول کے بچوں کی زندگی کو سنوار لو۔
اور یا یہ نہیں تو پھر تیسرا یہ کہ معاف کر دو، اور معاف کرنا یہ تمہیں اجازت ہے کہ تم بغیر کسی لینے دینے کے بلا معاوضہ کے معاف کر دو، اور چاہو تو کوئی رقم مقرر کر لو، کسی ایک چیز پر ایگری ہو جاؤ، کوئی بھی چیز، ضروری نہیں کہ آپ دیت ہی لیں، کوئی کسی اور بات پہ ایگری ہو جائیں، کسی اور ایسا کوئی معاہدہ کر لیں، لہذا اس معاہدے پر ایگری ہو کر معاف کر دیں، اس کی بھی آپ کو اجازت ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے اہل ایمان، اہل اسلام کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں آپشن دیے۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلہ، تو تمہارے مقتولوں کے اندر جو ہے وہ قصاص کا حکم نازل کیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد آدمی کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ ایک آزاد آدمی نے آزاد کو قتل کیا، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل۔ والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں قتل کیا جائے، غلام نے غلام کو قتل کر دیا، اس کے بدلے میں غلام قتل ہوگا۔ والانثى بالانثى، عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، عورت نے کسی عورت کو قتل کر دیا تو اس کے مقابلے میں اسی قاتل عورت کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ بات کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی؟ اصل میں ایک واقعہ پیش آیا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قاعدہ بیان کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بنی قریظہ بنی نذیر، یہ دو قبیلے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، ان کے بارے میں یہ آیات ہیں، اور راجہ یہ کہ اوس اور خزرج ہی کے بارے میں ہیں۔ اور یہ علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول ہے کہ اوس اور خزرج، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور بنی قریظہ بنی نذیر ایمان والے نہیں تھے، اوس و خزرج یہ بعد میں ایمان کے اندر داخل ہو گئے تھے، ان کے بارے میں ہوا یہ کہ ان میں ایک قبیلہ طاقتور تھا، ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور پہلے زمانے میں لوگوں کی تعداد زیادہ ہونا اس کی قوت کی دلیل ہوتا تھا، خاص طور پہ مردوں کی تعداد، لہذا مردوں کی تعداد زیادہ ہے تو زیادہ مرد، وہ زیادہ جنگجو ان کے پاس ہیں۔ اب ان کے پاس 10,000 جنگجو ہیں مرد، ان کے پاس 5,000 جنگجو ہیں، تو 10,000 والا 5,000 پر حاوی رہتا تھا۔ اب جب یہ ایک قبیلہ دوسرے پہ حاوی تھا تو یہ کرتا تھا کہ یہ ان کی عورتوں سے، مغلوب قبیلے سے نکاح کر لیتا، ان کی عورتوں سے بغیر مہر کے نکاح کر لیتے، اور پھر ظلم و ستم اور زیادتیاں ڈھاتے، ان کے لوگوں کو یہ غلام بنا لیتے، غلاموں پر ظلم و ستم ڈھاتے اور ان کا حق ادا نہ کرتے۔ تو جو مغلوب قبیلہ تھا انہوں نے یہ سوچ لیا کہ اگر کل کو ہمیں موقع ملا، اگر ہمارا ایک غلام قتل ہوا تو غلام قتل کے بدلے میں ہم ان کا آزاد قتل کریں گے، اور ہماری اگر عورت قتل ہوئی تو عورت قتل کے بدلے میں ہم ان کا مرد قتل کریں گے، اور ان کا اگر ہمارا کوئی آزاد آدمی قتل ہوا تو ہم اس کے بدلے میں 2 آزاد آدمی قتل کریں گے ان کے۔ تو ظاہر یہ بیچارے ان کی زیادتیاں ظلم کی چکی میں پستے تھے، تو انہوں نے یہ ارادہ کر لیا کہ ہم اس کے بغیر کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ انہوں نے عہد باندھ لیے اور وقت کا انتظار کرتے رہے کہ بھلا وقت آئے گا تو پھر ہم یہ کریں گے۔ ادھر جو ہے مدینہ منورہ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اسلام کی دعوت پھیلی تو یہ قبیلے اسلام میں داخل ہوئے، لیکن ان کے سارے پچھلے حساب کتاب باقی ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساری تفصیل رکھی کہ ہم نے تو یہ سوچ رکھا ہے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرما دی کہ ان کو بتا دو نہیں، الحر بالحر، ایک آزاد کے بدلے میں ایک آزادی قتل ہوگا، اور ایک غلام کے بدلے میں غلام ہی قتل ہوگا۔ یہ نہیں کہ تمہارا غلام قتل ہو تو تم اس کے بدلے میں ان کا آزاد قتل کرو، اور ایک عورت کے بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی، یہ نہیں کہ تمہاری عورت قتل ہو تم اس کے بدلے ان کا مرد قتل کرو، اس لیے کہ یہ تو ایک بے گناہ کا قتل ہے، اس لیے کہ جس مرد کو قتل کرو گے وہ تو بے گناہ ہے بیچارہ، جس غلام کے بدلے میں آزاد قتل کرو گے آزاد تو بے گناہ تھا، جس ایک آزاد کے بدلے میں 2 آزاد قتل کرو گے وہ دوسرا آزاد تو بے گناہ ہے۔ تو تم جو ہے بجائے اس کے ایک عدل کا فیصلہ کروانے کے بجائے الٹا ڈبل ظلم کا فیصلہ کرواتے ہو، اور اسلام میں ظلم کی اجازت نہیں ہے، اور یہ فرط جذبات کے اندر اور پھر غصے اور غیظ کے اندر آ کر تم یہ کرو نہیں۔ اس سے پہلی آیات کے اندر ہم نیکی کی حقیقت بتا چکے ہیں کہ صبر والصابرین فی السراء والضراء وحین الباس، کہ سختی کا ہو یا فقر و فاقہ کا ہو یا بیماری کا حال ہو، کسی حال میں بھی ہو، یا جنگ و جدال کا معاملہ ہو، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنا نہیں چاہیے۔ تم صبر و تحمل کے ساتھ، ایک قتل ہے تو ایک ہی قتل کرو، اور اپنے آپ کو صبر تحمل سے اپنے اس شریعت کے حکم پر قائم رکھو۔
اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لیکن یہاں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کسی نے عورت کو قتل کر دیا تو عورت کے بدلے میں وہ آدمی قتل نہیں ہوگا، نہیں، وہ آدمی قتل ہوگا۔ کہ اگر ایک آدمی نے عورت کو قتل کر دیا تو وہ آدمی عورت کے بدلے میں قتل ہوگا، کیونکہ یہاں پر اللہ نے اس کو ذکر نہیں کیا، لیکن دوسرے مقام پہ اس شخص چیز کو واضح کر دیا کہ ان النفس بالنفس، کہ نفس نفس کے بدلے میں۔ چنانچہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ جان کے بدلے میں جان۔ اب عورت کی جان اگر کسی مرد نے لی ہے تو اس عورت کے بدلے میں اس مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح کہ آزاد نے کسی غلام کی جان لی ہے تو غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کیا جائے گا۔ وہاں اس کی حیثیت سٹیٹس نہیں دیکھا جائے گا، کیونکہ جان تو سب کے برابر ہے۔ ایک عورت کی جان ہو یا غلام کی جان ہو یا آزاد کی جان ہو تو جان تو برابر ہے۔ لہٰذا قرآن نے کہا ان النفس بالنفس، نفس کو نفس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ لہٰذا اگر عورت کو کسی نے قتل کیا یا غلام کو قتل کیا، اس کے مقابلے میں اس مرد اور آزادی کو قتل کیا جائے گا۔ تو لیکن چونکہ یہاں ایک عام قاعدہ بیان کیا، اصل میں یہ کہ اگر اس کے اپوزٹ صورتحال بھی پیش آتی ہے تو اس صورت میں نفس کے بدلے میں نفس قتل ہوگا۔ اس کے بعد فرمائے فمن عفی لہ من اخیہ شیء۔ اب آگے جو ہے دیت کی بات کر رہے ہیں۔ اگر کوئی معافی کر دی، دیت پر بات چیت ہوئی کہ یار چلو تم دیت لے لو، پہلے تو بتا دیا کہ قتل کرنے کی اجازت ہے، آپ قاتل کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن بات دیت کی ہوئی، اور دیت کے اندر قاتل کا راضی ہونا ضروری ہے۔ مقتول کے ورثہ کا راضی ہونا کافی نہیں ہے۔ مقتول کے ورثہ راضی ہیں کہ چلو یار دیت پہ معاملہ رفع دفع کرو، تو جو قاتل ہے وہ بھی اس پہ راضی ہو کہ ٹھیک ہے میں دیت کے ذریعے سے ورنہ وہ کہتا نہیں میں نہیں دیت دیتا، آپ مجھے قتل کر لو، آپ مجھے قصاص قتل کرنا چاہے قتل کرو۔ گویا کہ یہ اختیار جو ہے قاتل کو اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے، کیونکہ قاتل کے ہاتھ میں کیا ہے، قاتل چاہتا کیا ہے، وہ قتل ہو جانا چاہتا ہو سکتا ہے، بس اوقات سرکمسٹینسز ایسے ہوتے ہیں کہ قاتل یہ کہتا ہے کہ یار قتل ہو جانا ہی بہتر ہے، بھائی دیت پر معافی کیا کروں میں، اس کے بعد میں قصاص قتل ہونے کو تیار ہوں تاکہ دنیا کے اندر گناہ صاف پاک ہو، بات ختم۔ ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قاتل کو اختیار دے، تو قاتل جو ہے وہ اس پہ راضی ہو کہ ہاں ٹھیک ہے دیت کے لیے میں تیار ہوں۔ لہٰذا جب دیت پر فیصلہ ہو جائے تو اسی کو قرآن نے کہا کہ لہٰذا پھر معروف طریقے سے پورا حساب کتاب کر کے اس کی دیت اس کے حوالے کی جائے۔ اب اس کے اندر کوئی دو نمبری نہ کرے، وہ ایسا نہ کرے کہ دیت بھی لے لے اور دیت لے کے پھر الٹا اس کو قتل بھی کر دے۔ تو ایسے بھی احوال ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے جی صلح کر لیجیے، ہم نے دیت بھی لو بعد انہوں قتل بھی کر دیں گے کسی بھی طریقے سے، پتہ کسی تھرڈ آدمی نے مار دیجیے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہم نے تو ظاہر دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے۔ آگے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو بیان کیا، یہ اتنی زبردست زیادتی ہے، ایسا ظلم عظیم ہے کہ اس قتل کرنے والے کو اللہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھیں گے۔ اب اس کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں، دنیا میں رسوائی تو ہوگی ہوگی، لیکن فرمایا آخرت کے اندر اللہ تبارک اب اس کو معاف نہیں کریں گے۔ ظاہر ہے کہ اس کو بھی دیت کے ساتھ آپ کا فیصلہ ہو گیا، بات چیت ہوگی، معافی تلافی ہوگی، اب آپ نے اس کے اندر مکاری دکھائی کہ ان کو غافل رکھا کہ دیت بھی لے لی اور بعد میں اس کو قتل بھی کر دیا، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اب اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی جان خالدین فیہا ابدا۔ تو یہاں فمن عفی لہ سے کہ پھر جس کو معاف کر دیا گیا اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، یعنی مدیت کی بات ہو رہی ہے، فاتباع بالمعروف، تو تابع داری کرنی چاہیے جو کہ دستور کے مطابق، جتنی دیت اتنی دیت دے۔ اور دیت کتنی ہے؟ ایک آدمی کی دیت شریعت کے مطابق 100 اونٹ، 100 اونٹ جو ہے 100 اونٹ جو ہے وہ زمانے میں اونٹوں کا حساب ہوتا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کی قیمت لگا لی جائے، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے اور یا اسی اعتبار سے اس زمانے کے اعتبار سے یا 1000 دینار، سونے کے 1000 دینار یہ دیت ہوتی تھی، اور یا 10,000 درہم، چاندی کے 10,000 درہم، یہ ایک آدمی کی دیت۔ اور آج کے زمانے میں گویا کہ آج کے زمانے میں 36 کلو 36 تولے اور 8 ماشا چاندی سلور، 36 تولہ کلو، 36 کلو 36 تولہ اور 8 ماشا چاندی، یہ اب اس کی جتنی قیمت بنے یا اتنی چاندی جو ہے ان کو دی جائے، دیت میں دی جائے، یا اس کی مارکیٹ ویلیو جتنی بنتی ہے اتنی مارکیٹ ویلیو کی قیمت جو ہے اس کے حوالے کر دی جائے۔ تو اس دیت کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو معروف طریقے پر جتنی دیت بنتی ہے وہ دیت اس کے حوالے کر دی جائے۔
فمن عفی لہ من اخیہ، پھر جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، فاتباع بالمعروف من اخی، یہ بھائی جو کہا یہ مقتول کا بھائی، مقتول کا بھائی، مقتول کے بھائی کی طرف سے کوئی معافی ہو گئی، یہ بھائی قاتل کو نہیں کہا، مقتول کے بھائی کو کہا ہے، جو مقتول اس کا بھائی جو بھی اس کا وارث ہے، چچا ہے، ماموں ہے، یا اس کا سگا بھائی ہے یا کوئی بھی، تو وہ اپنے اس مقتول بھائی جو اس کا دینی بھائی ہے یا نسبی بھائی ہے اس کی طرف سے یہ معافی دے رہا ہے، یہ معافی دے رہا قاتل کو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، اس کے بدلے میں آپ ہمیں دیت دے دیں۔ تو یہ کہہ رہے ہیں تو پھر جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ بھی، تو فاتباع بالمعروف، تو تابع داری کرنی چاہیے دستور کے موافق، واداء الیہ باحسان، اور ادا کر دینا چاہیے خوبی کے ساتھ، یعنی وہ دیت جو ہے وہ خوبی کا ہے، اس کو ادا کر دینی چاہیے۔ اب اس میں ٹال مٹول نہ ہو کہ آپ نے چیک بنا کے دے دیا، چیک باؤنس ہو گیا، چیک باؤنس ہو گیا، اب وہ بینکوں کے چکر کاٹ رہا اس کو، اب ساری دنیا کے سامنے، پنچایت کے سامنے اور جرگے میں تو انہوں نے چیک حوالے کر دیا اور سب نے مبارکیں دے دی، جی ماشاءاللہ جی آپ کو جی 5 لاکھ کا چیک مل گیا جی۔ اب چیک ڈالا تو 2-3 دن بعد پتہ چلا تو چیک تو باؤنس۔ اللہ کہتے ہیں یہ اداء الیہ باحسان، آپ اس کے اچھے طریقے سے، ظاہر ہے ایسی چیزوں بچنے کے لیے آج کی دنیا میں پھر یہ کہتے نہیں بھی آپ جو بینک چیک لائیں، سرٹیفائڈ چیک لے کے آئیں، آپ کو ایسا سیدھا سادہ چیک نہیں چلے گا، سرٹیفائڈ چیک دیں یا کیش دیں یا جو بھی ہے، تو ایسی صورت اختیار کر لینی چاہیے تاکہ آج کل کو فراڈ نہ ہو جائے، کیونکہ اب جرگہ بیٹھا ہے، اب پنچایت میں فیصلہ ہوا یا کورٹ میں فیصلہ ہوا، اب 3-4 دن بعد پتہ چلا بینک چیک باؤنس ہو گیا، اب کون کس کو ڈھونڈے گا بھائی؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو نصیحت کر دی، دیکھو فاتباع بالمعروف، دستور کے مطابق حکم کی پیروی کرو اور اچھے طریقے سے اس کی ادائیگی کر دو۔ اور اس کے بعد اللہ نے اپنا احسان جتلایا، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے اور رحمت ہے، ورنہ پہلی قوموں میں وہاں دیت نہیں تھی، وہاں یا قصاص تھا یا معافی تھی، یا نصارہ میں سے نیری معافی تھی، وہاں تو قصاص کا بھی حق نہیں تھا۔ لیکن تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دین اسلام دین فطرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عین فطرت کے مطابق یہاں پہ تمہیں جو اپنا، اگر تمہیں انتقام کا بھڑک اٹھ رہی ہے آگ کہ نہیں اس آدمی کو ہم نے قتل کرنا ہے، تو ٹھیک ہے آپ قصاص کریں، قتل کریں۔ لیکن اگر سوچتے کہ چلو یار پہلے قتل ہو گیا، یہ اب یہ دوسرا بھی خاندان کا بندہ قتل ہو جائے گا، تو چلو چھوڑو یار بس دیت دے دو، تو دیت لے لو۔ اور اگر کہتے نہیں یار نہ دیت نے، بس اللہ کے سپرد ہم معاف ہی کرتے ہیں، تو معاف بھی کر دو، تو گویا کہ سارے آپشن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دیے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی رحمت ہے۔ اس لیے کہا ذالک تخفیف من ربکم، یہ آسانی تمہارے رب کی طرف سے ہے، ورحمہ اور رحمت ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ کر رہے ہیں، فمن اعتدی بعد ذالک، پھر جس سے زیادتی کی اس فیصلے کے بعد، زیادتی کیا مطلب؟ جیسے میں نے بتایا کہ دیت بھی لے لی اور پیچھے سے اس کو قتل بھی کر دیا، فرمایا یہ جس نے کیا فلہ عذاب علیم، تو اسی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور مفسر فرماتے ہیں اس سے مراد ہمیشہ ہمیشہ کا عذاب ہے، یہ شخص ہمیشہ، کیونکہ اس نے قتل عمد ایسا کیا ہے، قتل عمد کیا، اور صرف قتل عمد ہی نہیں ہے بلکہ اس کے اندر مکاری، دھوکہ، فریب، ساری گناہ شامل ہیں، لہٰذا یہ خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا، یہ بتایا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قصاص کے حوالے سے گویا کہ ایک محمود کلمات ذکر کیے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، کہ تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے، حیات ہے، یہ جو قصاص تم لیتے ہو، قاتل کو قتل کرتے ہو، اس میں تمہارے لیے حیات ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ یا اولی الالباب، اے عقل مندو اس کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچتے رہو۔ کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار پہلے ایک قتل ہو گیا مقتول، وہ تو گیا، اب آپ قاتل کو بھی قتل کر رہے ہیں، بچے گا ہی کوئی نہیں۔ اب بسا اوقات خاندان ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ دونوں چچا زاد بھائی تھے، ایک چچا زاد بھائی نے ایک کو قتل کر دیا، اب وہ نسل چل رہی ہے، ایک ہی باقی رہ گیا، کہتا اس کو بھی قتل کرو، تو بچا کون ہے؟ نسل ہی ختم ہو گئی، بابے چاچے ہوتا ہے وہ مر گئے، آگے اولاد ہی نہیں۔ تو آپ کہتے ہیں اس میں حیات ہے، کیسی حیات ہے بھئی؟ یہ قتل کرنے میں تو قبیلہ سارا ختم، اس کا نسب بھی ختم ہے، چاچے کی اولاد بھی ختم ہو گئی، چاچا بڈھا ٹھہرا ہو چکا وہ بھی ختم، اور اس کا دوسرا چچا بھائی قصاص بھی قتل ہو گیا، وہ دوسرا بھی گیا، تو سارا نسل ختم ہو گئی۔ تو یہ تو بڑا مشکل ہو گیا،
اگر تھوڑی سی معافی تلافی ہو جاتی تو اللہ فرمایا نہیں، اس قصاص کے حکم میں زندگیاں ہیں، اس میں حیات ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یار سارے قتل ہو گئے، خاندان قتل، نہیں، کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، قصاص میں حیات۔ حیات کس معنی میں؟ ایک اس معنی میں ہے کہ اس میں جو ہے قاتل جب قتل کرنے لگے گا کسی کو تو وہ سوچے گا کہ یار اگر میں نے قتل کیا تو اس قصاص میں قتل کر دیا جاؤں گا، تو یہ حد قصاص اس کو اس مقتول کو قتل کرنے سے روکے گی۔ جب روکے گی تو دو زندگیاں بچ گئیں، ایک مقتول کی زندگی بچی، ایک خود اپنے قاتل کی زندگی بچی۔ تو اللہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے کہ ایک قاتل خود بچا، اس کو قتل کرتا خود بھی مارا جاتا، لہذا یہ اس ڈر سے رک گیا تو مقتول بھی زندگی پا گیا اور یہ خود بھی زندگی پا گیا، تو دو زندگیاں بچ گئی۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ قصاص میں تمہارے لیے جو ہے زندگیاں ہیں۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جب اگر کسی مقتول کو قتل کر دیا جاتا تھا تو مقتول کے ورثا یا اس کے قبیلے والے اس مقابلے میں ادھر قاتل کے قبیلے پہ حملہ کر کے سینکڑوں لوگوں کو قتل کر دیتے، سینکڑوں کو قتل کرتے، اور اگر زیادہ زور چلتا ہزاروں قتل ہو جاتے، جنگیں شروع ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ قصاص کا قانون نازل کر کے انسان کو انسان کے بدلے میں قتل کرو۔ اس سے کیا ہوا؟ جب قصاص کا خوف ہوگا تو کوئی کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو ہزاروں اور سینکڑوں زندگیاں قتل ہونے سے بچ گئیں۔ یہ قتل اور فساد جو پھیلے گا وہ اس کا پہلی راستہ روک دیا گیا۔ اس لیے فرمایا کہ تمہارے لیے قصاص میں زندگیاں ہیں، کیونکہ قصاص کی وجہ سے کیا ہوگا؟ اس خوف سے انسان کسی کو جب قتل نہیں کرے گا تو کوئی کسی کے قبیلوں پر بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا، تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ان کی زندگیاں بخشی گئیں تو گویا کہ زندگی انسان کو نصیب ہو گئی۔ اور تیسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں قاتل کے لیے آخرت میں حیات ہے۔ یہ کہا قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے، اس کا مطلب کہ قاتل کہ جو دنیا کے اندر قصاص میں قتل کر دیا، مقتول جو وہ تو مظلوم تھا، وہ قتل اس کی تو آخرت کی زندگی بن گئی، وہ تو وہاں جنتوں میں چلا گیا، گناہ سارے معاف ہو گئے۔ لیکن جو قاتل ہے تو قاتل جب قصاص میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کو بھی حیات جاودینی حاصل ہو جاتی ہے، تو گویا کہ دنیا کے اندر قتل اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے اور آخرت کی ہمیشہ کی پاکیزہ زندگی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ تو یہاں حیات سے مراد اخروی حیات ہے، آخرت کی پاکیزہ حیات قاتل کو مل جاتی ہے۔ کہ دیکھو کیسا خوبصورت قانون کہ دنیا کے اس سے اتنا گھنونا عمل کیا کہ ایک شخص کی جان لے لی، لیکن اس کے قصاص کے نتیجے میں جو قاتل قتل ہوا تو دنیا کی معمولی زندگی تو ختم ہونی تھی، لیکن جب قصاصاً قتل ہوا تو آخرت کی جنت کی ہمیشہ کی زندگی پا گیا۔ تو دیکھو کتنا گھنونے مقام پہ کھڑا تھا، کتنے پاکیزہ مقام پر داخل ہو گیا۔ فرمایا یہ وہ حیات ہے، یہ حیات جاودانی کہ جو کہ قاتل کو نصیب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ دنیا کے اندر جو حدود قصاص جو فیصلے جو سزائیں جاری کر دی جاتی ہیں وہ آخرت کے کفارہ ہو جاتی ہیں، آخرت میں اب ان پر کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ یہیں پہ سارے گناہ معاف اور آخرت میں سیدھا جنت میں داخل ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یا اولی الالباب، اور یا عقل مندو، اے عقل مندو، قصاص میں کیا ہے؟ زندگی ہے۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ ہر ایک کو سمجھ میں آئے گی بھی نہیں۔ یہ عقل والے کہ جن کی عقل ایمان کی کسوٹی پر کسی ہوئی ہے وہ سمجھ جائیں گے کہ واقعی یار قصاص، یہ حد قصاص جو اللہ نے رکھی ہے، اس سے واقعی ہر ایک دوسرا کی زندگی نصیب ہوتی ہے، ہر ایک دوسرا زندہ رہتا ہے، ہر ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ہاتھ ڈالا تو میں مارا جاؤں گا۔ اس لیے فرمایا کہ یا اولی الباب، اے عقل مندو، تمہارے لیے زندگی، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ کس سے بچو؟ کسی کو بے گناہ قتل کرنے سے بچو، کسی ایک کے بدلے میں دو کو قتل کرنے سے بچو، عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کرنے سے بچو، غلام کے بدلے میں آزاد کو قتل کرنے سے بچو۔ تو گویا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچو۔ تو قصاص کا جو قانون قائم کیا ہے اس سے تم کسی بھی قسم کی ظلم و زیادتی سے بچتے رہو گے اور یہ تمہارے لیے خیر اور بہتر ہے۔ تو یہاں تک جو ہے یہاں حد قصاص کی تفصیل بیان کی۔ اس کے بعد کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، کہہ کے اب آگے جو وصیت کا قانون بیان کر رہے ہیں۔ وصیت کہ مرنے والا جو ہے اپنے والدین کے لیے وصیت کرے، اپنے ورثہ کے لیے وصیت کرے، اس کی تفصیلات کو ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتب علیکم، جیسے قصاص تم پر فرض کر دیا گیا، ایسے مرنے والا جو بستر مرگ پر ہے اس پر وصیت کرنا بھی فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر آئیں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔
آج کی تفسیر سپانسر کی ہے فلوریڈا سے ڈاکٹر ثنا قریشی نے۔ ہم ڈاکٹر ثنا قریشی صاحبہ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نصیب روشن کرے، ان کو دین دگنا جو ترقیاں عطا فرمائے، اور ان کی ظاہری باطنی خوب زندگی آسان ہو، اور جو بھی ان کی جائز دل مرادیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پورا فرمائے۔ اور جو بھی لوگ ہمارے رحم ٹی وی کے ساتھ کسی بھی حوالے سے تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی۔ تمام حاضرین و ناظرین ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، 13 مرتبہ سورۃ اخلاص اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ Allah is calling you. 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 تمام ناظرین و حاضرین دعا کیجئے، یا اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً اور سلسلہ چشتیہ صابریہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجئے، اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجئے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار ہوں، مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار ہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں سرشار ہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا تیرا مگر ہوشیار ہوں، اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ،
الہ الا اللہ لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں جنوں انس و حور و ملائک عرش و کرسی چرو زمین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 الہ الا اللہ لا 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 إله إلا الله 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے اپنی نظر سے سب کو گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ لا الہ الا اللہ 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 لا
الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام ناظرین و حاضرین یہ تصور باندھے کہ عرش الہی پر اللہ کی نور کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش کی چھینٹیں ہمارے دل پر پڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہم طاہر قلبی عن غیرک اللهم طهر قلبي غيرك ونور قلبی بنور معرفتک ونور قلبي بنور معرفتك ابدا ابدا أبدا أبدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، محبت کے لیے ڈھونڈ دل کو ٹوٹنے والا، محبت کے لیے ڈھونڈ دل کو ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، الا اللہ 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 اللہ الا 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 اللہ إلا الله الا اللہ
illallah, 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 illallah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. تمام ناظرین حاضرین یہ تصور باندھے کہ اللہ کے نور کی بارش سے ہمارے دل سے دنیا کی محبت کا گرد و غبار دھل گیا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ.
تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں. اللہم طہر قلبی عن غیرک اللهم طهر قلبي عن غيرك ونور قلبی بنور معرفتک ونور قلبي بنور معرفتك ابدا ابدا أبدا أبدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ. ابھی اللہ کا اسم ذات قلندی کا ذکر ہوگا کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ضرب زیر ناف لگانی ہے اور ہو کی ضرب جو ہے قلب پہ لگانی ہے. اس طریقے سے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو، یہ اس میں ذات قلندی کا ذکر ہوگا. ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ایک تجھ سے کیا محبت ہو گئی، ساری دنیا ہی سے وحشت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا اب تو آجا اب تو خلوت ہو گئی. اللہ 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 اللہ
Allahu, 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 Allahu. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام ناظرین حاضرین یہ تصور باندھیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تمام ناظرین و حاضرین اس دعا کو میرے ساتھ دہرائیں۔ اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجئے اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم انت الصلاۃ و منک السلام و تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا قبول فرما۔ یا اللہ ابھی مجلس ذکر کی ہے، یا اللہ ہمارے ذکر کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ ذکر کی حقیقت ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تیرے ذکر کا ذوق اور مزہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ تو اپنی سچی محبت سے ہمیں منور فرما۔ یا اللہ ہمیں تو اپنا مقبول و محبوب بندہ بنا۔ یا اللہ ہمیں عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ عبادت کا ذوق اور شوق عطا فرما۔ یا اللہ معصیت و گناہ سے یا اللہ تنفر عطا فرما۔ یا اللہ معصیت و گناہ سے دوری عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ظاہر باطن کو پاک فرما۔ یا اللہ ہمیں تو اپنی پاک محبت عطا فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سنتوں پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ان کے پاک دین پر عمل کرنے والا بنا۔ یا اللہ ان کے لائے و دین کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے بچوں کی حفاظت فرما، عورتوں کی حفاظت فرما، بوڑھوں کی حفاظت فرما، جوانوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عالم اسلام کے ذرے ذرے کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم تمام ناظرین اور حاضرین جو دنیا بھر سے ناظرین ہمارے ساتھ شریک ہیں اور جو حاضرین ہیں سب کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے یا اللہ ان کی جائز دلی مرادیں پوری فرما۔ یا اللہ ان کی دعائیں پوری فرما۔ یا اللہ جو بھی ان کے جائز مقاصد ان میں کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ ان میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کلیہ عطا فرما، جو مصیبت میں مبتلا ان کو مصائب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشانیوں میں گھرے ہوئے یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ جن بچیوں کے یا اللہ رشتوں کا معاملہ ہے یا اللہ ان کو نیک اور اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ان کے ذمہ داروں کی اس پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ امت کی ان بچیوں کے نصیب روشن فرما۔ یا اللہ جو تنگ دستی کا شکار ہیں یا اللہ ان کو خوب رزق حلال کی فراوانی عطا فرما، رزق حلال کی کشادگی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما۔ یا اللہ خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ کے فیض کو پورے عالم میں عام فرما۔ یا اللہ اسی سال تقویٰ کی بنیاد پہ اس کو قائم فرما۔ یا اللہ ہماری اخون جامع مسجد کو عظیم مرکزی ہدایت بنا۔ یا اللہ ہماری یوسفین جامع مسجد کو عظیم مرکزی ہدایت بنا۔ یا اللہ ہماری عارفی مسجد کو عظیم مرکزی ہدایت بنا۔ یا اللہ ہماری تینوں مسجدوں کو عظیم مرکزی ہدایت بنا۔ یا اللہ اپنے کرم سے خزانہ غیب سے یا اللہ
یا اللہ اس کے تعمیری اور تعلیمی اور تزکیے کے تمام مراحل کو مکمل فرما، یا اللہ تمام مراحل کو مکمل فرما، خزانہ غیب سے مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔